القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حبیب پاک کی محفل کو حبیب سجاتے ہیں، حبیب پاک کی محفل کو حبیب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں۔ حاجی صاحب، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ ان لوگوں کی عظمت کا اللہ بھی ذاکر ہے، ذرا غور کیجئے اس مصرے پہ۔ ان لوگوں کی عظمت کا اللہ بھی ذاکر ہے، گن آپ کی عظمت کے دن رات جو گاتے ہیں۔ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے گن گاتے ہیں، آپ کے گیت گاتے ہیں، اللہ ان کا بھی ذاکر ہے، ان کا ذکر کرتا ہے۔ فرشتوں کے ہاں ان کی بھی محفل سجا کے بابرکت ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ ہیں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے۔ تو نیازی صاحب نے فرمایا اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ تو جس کا کھایا جائے اسی کے گیت گائے جائیں نا۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ہمارے مرشدان کریم تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں منتخب فرمایا۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں، جو آنے والے ہیں، سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کے لیے منتخب فرمایا۔ اور جیسے کہا کہ حبیب پاک کی محفل کو حبیب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ یہ مت سمجھیے یہاں پریشانی میں نہ بیٹھیں، مسکراتے ہوئے دلوں کو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے آراستہ کیے ہوئے دنیا کی پریشانیوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں۔ ہم سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ دنیاوی چل رہا ہے، تو ہم بھی سارے الحمدللہ تقریباً 1.5-2 ماہ سے ان معاملات کو ایک طرف رکھ کے اپنے مرشدان کریم کے ساتھ قدم ملا کے کریا کریا نگر نگر شہر شہر چل رہے ہیں، اور یہ یقین رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کریم نے ہم پہ کرم فرمایا ہے کہ ہمیں منتخب کر کے علیحدہ کر کے ہزاروں لاکھوں لوگ کروڑوں اس کائنات میں ہیں جنہیں موقع نہیں ملتا، اور ہمیں موقع مہیا کیا گیا ہے کہ اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرو۔ اور اس ذکر کی بڑی برکتیں ہیں، ذکر سرکار میں ہیں بڑی برکتیں۔ مل گئیں عظمتیں، راحتیں، رفعتیں، میں گناہ گار تھا پھر بھی بخشا گیا، میرے نبی پاک نے مجھے جنتی کر دیا۔ تو ہم الحمدللہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کو سجا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ جن کا ہمارے اوپر سایہ ہے، دست شفقت ہے، وہ مرشدان کریم اولیاء اکرام، جن کا تعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے ساتھ پختہ ہے۔ ولی وہی ہوتا ہے جو شریعت کی مکمل پابندی کرے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق و محبت کرے۔ دیکھیے نا، بظاہر تو عام سے حضرات نظر آتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگ ہاتھ چومتے ہیں،
लाखों लोग कतार में खड़े होते हैं, आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं एक झलक देखने के लिए। वजह क्या है? इंसान तो हम सारे एक जैसे दिखते हैं। वजह यही है कि इन लोगों ने और इनके बुज़ुर्गों ने अल्लाह करीम और उसके प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने तल्लुक़ को मजबूत जोड़ा और आपके इश्क में इंतहा तक पहुँचे। जैसे रात को साहबजादा वाला शान मद्दज़ल्लाहु वाली तकरीर फरमा रहे थे, आप लोगों में से अक्सर वहाँ हाज़िर थे, तो हम ऐसा इजहार नहीं कर सकते। ये अंदर की बातें हैं, ये वो लो लगी हुई है सीनों में जो हमारे पास नहीं है। लेकिन हम कम अज़ कम ये कर सकते हैं कि औलिया इकराम का दामन पकड़ के आपकी मजलिस में बैठ के वो फ्यूज़ व बरक़ात हासिल कर सकते हैं। अकेले बैठकर आप ना भी हों, ज़िक्र पाक ज़िक्र मुस्तफ़ा करना ये भी बड़ी शानों वाला है, अल्लाह इसकी बरकतें अता फरमाता है। लेकिन जब हम नेक लोगों के हमरा बैठते हैं तो उनकी निगाहों से वो जिस तरफ निगाह उठाते जाते हैं वो भी एक फैज़ मिलता है। जितने लोग जिन पर नज़र पड़ती जाती है किसी अल्लाह के वली की, वो शेर किसी ने कहा ना, शायद हज़रत अल्लामा इकबाल का है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों लाखों की तकदीर देखी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं समझ में ना आने वाली हो। हम जो आपके सामने खड़े हैं ये बेशक छोटी महफ़िल है, इससे भी नहीं घबराना चाहिए। बाज़ तकरीर करने वाले हज़रात इंतज़ार करते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा मजमा इकट्ठा हो फिर मेरी ज़रा वाह वाह बनेगी। लेकिन मोहब्बत की बात बेशक थोड़े लोग हों, मोहब्बत से सुनने वाले हों, तो यकीन जानिए वो अल्लाह करीम उस बात को पसंद करते हैं। और हमारी यही कोशिश होती है जहाँ मौका मिले, हम भी बड़े गुनाहगार ख़ताकार हैं, इस तरह की हालत हमारी पहले नहीं थी। जिस तरह आप हमें सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देख रहे हैं, बड़ी खामियां हैं, बड़ी कोताहियां हैं अब भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से अल्लाह वालों के साथ राब्ता जुड़ा काफ़ी बुराइयों से बच गए, सीधी राह की तरफ आ गए। देखें ना, जैसे कहते हैं मुआशरे में करप्शन मुकम्मल ख़त्म नहीं हो सकती, कम किया जा सकता है उसको, वही कामयाबी है। शैतान जो है वो तो रहने वाला है क़यामत तक, वो बड़ा होशियार है। उसने अल्लाह से जब मोहलत मांगी थी ना, अब ये गौर करें कि जो अर्शों पर पहला गुनाह हुआ वो क्या था, किसी को पता ही होगा, वो तकब्बर और हसद था, गरूर था। फरिश्तों का सरदार कहा जाता है, फरिश्तों का इमाम कहा जाता है शैतान को, इब्लीस लाइन को, और चप्पे चप्पे पे इबादत की। लेकिन एक जो अल्लाह का हुक्म था आदम को सजदा करो, गरूर में आ गया। ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूँ, ये कैसे हो सकता है मैं इसको सजदा करूँ, मेरी बातें ज़्यादा हैं, ये तो अभी नया बना है। तकब्बर आया, गरूर आया, बर्बाद कर गया उसको। तो इसीलिए हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जिस दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर होगा, ये बड़ी बात है। हम इससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान है, ये ज़रूर आ जाता है दिल में। किसी के दिल में, हम गांव के रहने वाले लोग हैं, चुदराहट का आ जाता है। यहाँ से हम पैसा कमाते हैं, वहाँ ज़रा बड़ी कोठियाँ बना लेते हैं, गाड़ी शाड़ी भी रख लेते हैं, कोई सियासत में हिस्सा ले देते हैं, लोग सलाम करने वाले होते हैं, तो ज़रा वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन वो दिल में जो गरूर आया, तकब्बर आया, वो आपकी नेकियों को बर्बाद कर गया। जो डाली जिस पे ज़्यादा फल लगा होता है वही ज़्यादा झुकी होती है। किसी शायर ने कहा था, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए। हाजी लतीफ़ साहब, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जब तक दाना बाहर पड़ा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जब मिट्टी में मिलेगा, मिक्सअप होगा, रगड़ा लगेगा, फिर उससे फल भी उगते हैं, फूल भी उगते हैं। कितनी बड़ी मिसाल है। तो इस चीज़ को जहन में रखा जाए कि कोशिश करें आजिज़ी इनकसारी। कल मैंने एक हदीस मुबारका आपके सामने रखी थी, ज़रा उसमें थोड़ा खलल आ गया कि आमद का ज़िक्र हुआ। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी रसूल, बड़े प्यारे, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा। आपके साथ हज़रत जिब्राईल अमीन जो आपकी बारगाह में हाज़िर होते थे, और ये आपको पता होना चाहिए कि वो इंसानी शक्ल में आया करते थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت داہیہ کلبی بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی صورت اپنا کے جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو جب آپ حاضر تھے تو اس وقت حضرت ابو ذر غفاری داخل ہوئے مسجد نبوی پاک میں، تو حضرت جبرائیل امین نے دیکھا، آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو ذر غفاری ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہاں یہ میرے غلام ہیں، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ اب یہ باتیں ہوتی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے۔ کوئی سوال جبرائیل امین نے کیا، کوئی سوال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان سے کئی لوگ مطلب الٹا لے جاتے ہیں کہ شاید ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا۔ آپ کے پاس کائنات کا سب علم اللہ نے دے رکھا ہے، اس بحث میں کوئی پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ شانوں والا اللہ ہے، جس کو وہ چن لے وہ عطا کرتا ہے۔ قرآن میں خود فرماتا ہے، آیت الکرسی جو ہم پڑھتے ہیں اکثر کو یہ یاد ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے روز سونے سے پہلے پڑھا کریں، حفاظت کے لیے پڑھا کریں، بڑا بہترین نسخہ، اس کا مطلب بھی پڑھا کریں۔ اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اللہ جس کو چاہے شفاعت کا مرتبہ بھی عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہے یہ غیب کا علم بھی عطا کرتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ ابو ذر غفاری؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ ایسے غلام ہیں جن کا تذکرہ فرش والوں کے پاس کم ہوتا ہے، عرش والوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ہیں غلام زمین پر چلنے والے، اور ان کا ذکر عرش والے کر رہے ہیں، فرشتے کرتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم کے غلام کیسے ہیں؟ اب اگلا سوال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کرتے ہیں، جانتے تو آپ خوب تھے کہ بھئی ان کا تذکرہ وہاں کیوں ہو رہا ہے، کیا ان کے پاس جو ایسی اضافی چیز ہے یا خوبی ہے جس کی وجہ سے فرشتوں میں تذکرہ ہوتا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر میں دو خوبیاں ایسی ہیں جو انتہا درجے کی صفتیں ہیں، کہ ایک تو وہ اپنے آپ کو دل میں سب سے کم تر سمجھتے ہیں کہ باقی سب مجھ سے بڑے ہیں، اونچے ہیں، عاجزی اور انکساری سے انتہا پر ہے۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنا۔ کسی کے دل میں علم کا وہ ہے گلگلہ، کوئی اچھا کاروباری آدمی ہے، کوئی دنیا کا سلسلہ بڑا ہے، تو دوسرے سے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا یہ بہت مشکل عمل ہے۔ عاجزی کو اپنانا بڑا مشکل عمل ہے، لیکن جس نے اپنا لیا اس کا ذکر کہاں پر ہو رہا ہے؟ آسمانوں پر، رہ فرش پہ رہ، ذکر آسمانوں پر۔ اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، قل هو اللہ، اس کو اکثر پڑھتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے، یہ دو خوبیوں کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ اور اللہ کے مقرب فرشتے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، یہ خوبیاں عاجزی اور انکساری والی، اور خاص طور پر ہم جو یہ قافلے والے دوست ہیں، ہمارے اوپر یہ زیادہ لازم ہے، جو ہر وقت ایسے بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہیں جو خود بھی ایک منبع ہیں عاجزی اور انکساری کا۔ دوستوں نے دیکھا ہے کہ کیسے ہمارے مرشدان کریم ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ یہ علامات ہیں اللہ کے اولیاء کی کہ عاجزی اور انکساری طبیعت میں، ہر وقت مسکراہٹ چہرے پر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دلوں میں سے تکبر، غرور اور ایک دوسرے سے برتر ہونے والا معاملہ جو ہے اس کو نکالا جائے۔ پھر دیکھیں اللہ کریم کیسے رنگ لگاتے ہیں، کیسے کرم کرتے ہیں اس بندے پہ۔ تو ان قافلوں کے ساتھ ایسی محفلوں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جانا چاہیے۔ یہ بڑی اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ ہمارے مرشدان کریم یہ بھی درس دیتے ہیں، جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے کچھ توقع رکھتے ہیں۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن وہ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ وہ آپ کے جو ارشادات ہیں، آپ کی جو حدیث مبارکہ ہیں، زندگی گزارنے کے لیے ان کو سنا جائے، پڑھا جائے، ان پہ عمل کیا جائے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو۔ کتنا بڑا درس ہے، پیارا درس ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ کون سا مومن بہتر ہے، کون سا بندہ اچھا ہے،
تو آپ نے ارشاد فرمایا جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اور کون سا خرچ اچھا ہے جو وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے گا۔ کتنا بڑا سبق ہے اور درس ہمیں دیا گیا۔ پھر اس کے متبادل آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیوی، شوہر تو یہ کر ہی رہا ہے، بیوی کے لیے ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ نے 4 چیزیں بیان فرمائیں کہ 4 قسم کے لوگوں کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان میں سے پہلی یہ تھی، آپ نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جو اس دنیا سے اس حالت میں گیا کہ اس کے ماں باپ اس پہ راضی تھے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے، ماں باپ کو راضی اور خوش رکھنا، کہ دنیا سے وہ گیا تو اس کے والدین راضی تھے اس سے۔ والدین کو خوش رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ ایسی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث مبارکہ کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ ایک نیکی ایسی ہے جس کا بدلہ آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن دنیا میں بھی انسان کو ملتا ہے سب کے سامنے۔ وہ کون سی ہے؟ اپنے ماں باپ کی فرما برداری۔ جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، خدمت گزار ہوگا، اللہ اس کی پگ کو نیوا نہیں ہونے دے گا، نیچا نہیں ہونے دے گا، اس کو عزت عطا کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ اور ایک گناہ ایسا ہے جس کا بدلہ آخرت میں ضرور ملے گا، خطرناک اور سخت ترین، لیکن اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہونا۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کو دنیا میں ہی سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا، اس کی اپنی اولاد اس کی گستاخ ہوگی، نافرمان ہوگی۔ یہ 2 چیزیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے میں بتائی۔ تو اپنے ماں باپ جن کے زندہ ہیں ان کے ساتھ وفا کیجئے، پیار کیجئے۔ کتنا پیارا درس ہے کہ اپنے والد کا محبت کے ساتھ چہرہ دیکھنا ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اولاد کے دل میں یہ احادیث مبارکہ ڈالیے اور ان کو بتائیے کہ تمہیں یہ ثواب مل رہا ہے، اور یقیناً مل رہا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھا کریں کہ جو اللہ اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ برحق ہے، وہ سچ ہے، وہ اسی طرح ہی ہونا ہے، ہو کے رہنا ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوسری وہ عورت جو دنیا سے اس حالت میں گئی کہ اس کا خامند اس سے راضی تھا، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ یہ بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک۔ تیسرا وہ شخص جس نے اپنے بال بچوں کے منہ میں رزق حلال ڈالا اور ان کی پرورش رزق حلال سے کی، باوجود مشکلات کے، پریشانیوں کے، اس نے رزق حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور کوشش کی کہ میرے بچوں کی جو پرورش ہے وہ رزق حلال سے ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے رزق حلال عین عبادت ہے۔ تو ان بچوں کی جو پرورش کر گیا اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہے۔ میرے دوستو بھائیو، ذرا وقت زیادہ لے لیا، معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہمارا یہ دورہ جہاں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا، آپ کا ذکر پاک کرنا، وہیں آپ کی وہ پیاری باتیں بھی بیان کرنا ہے جن سے ہم کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ نہ کچھ ہمارے دلوں کے دریچوں میں آ جائے، تاکہ ان پر عمل کرنے سے ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھنا، اسی محبت میں قبر میں ہمیں بھیجنا، موت دینا، اور کل قیامت کو اسی محبت میں ہمیں اٹھانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔